الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نسل انسانی کا آغاز کیا. سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا، سب سے پہلا جو تعلق بنا جس سے پوری انسانیت آگے چلی، وہ سب سے پہلا رشتہ تھا خامد اور بیوی کا. سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، یعنی کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے، زوجین کا تعلق ہے. تو اس کی اہمیت سے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے. اور یہ واضح سی بات ہے کہ نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا اور پھر وہ جوڑے کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیا، یعنی نر اور مادہ کو ان کے اندر میلان رکھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے تعلق سے مزید آگے ان کی نسل چلتی ہے، کچھ بھی ہو. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص احکامات رکھے اور خاص نظام انسانوں کو اللہ نے دیا ہے. تو یہ جو تعلق ہے خامد اور بیوی کا، یعنی نکاح کے ساتھ جو وجود میں آتے ہیں، ویسے نہیں کہ ایک عورت اور مرد کا تعلق بن جائے. خامد بیوی بولنے سے مراد یہ کہ وہ نکاح کے بعد جو تعلق بنتا ہے. تو نکاح اسلام نے مشروع کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا ہے، نکاح کر کے تم تعلق قائم کرو اور پھر آگے نسل چلے. اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ بڑی بھیانک تاریخ ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ اگر فلسفہ جیسے آج بھی سنتے ہیں، یونان کا فلسفہ ہے یا جرمن کی جو روایات ہیں یا پھر روم کے جو
पुराने लोग हैं, अगर उनको देखा जाए तो कई ऐसी जगहों पे हमें नजर आता है, बल्कि आज तारीख में चीजें मौजूद हैं कि उस वक्त निकाह का कोई सिलसिला ही नहीं था। ये औरत ऐसे थी जैसे वो किसी की जनरल लोडी होती है, बाप के जिम्मा होते हैं उसके हुकूक, लेकिन अगर कोई उसको खरीद देता यानी उसका खामन बनता उनके नजदीक, तो फिर वो उस पर हुक्म चलाता है, उसका कोई जो है ना हुक्म नहीं होता। बल्कि लोगों ने तो ये तक कह दिया, उन्होंने कहा जी औरत के अंदर रूह पाई नहीं जाती इंसानों की, ये औरत को इतना गिरा दिया। और फिर औरत विरासत बनती थी, जैसे आज कोई बंदा मर जाए तो उसकी जायदाद विरासत बनती है, उसका पैसा विरासत बनता है, उसका घर, उसकी जगह, प्रॉपर्टी जो भी हो, उसके पास जो कुछ है वो विरासत बन जाता है और वो वारिसों में तकसीम होता है। औरत वारिस नहीं होती, औरत विरासत होती थी, वो किसी में तकसीम होती थी। इतनी हकीम थी। तो उस जमाने में लोग निकाह नहीं करते, किसी ने ताल्लुक कायम किया, किसी ने भी किया, और जब बच्चा बड़ा होता तो एक मजमा इकट्ठा होता और उस मजमे में आके लोगों को इकट्ठा किया जाता जो उस औरत के करीब रहने वाले थे, जिसके साथ शक्ल मुशाबे होती, कहते हैं कि इसका बेटा, इसकी बेटी है। लेकिन इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत निजाम दिया है। इस्लाम ने निकाह को मशरू किया और औरत को हक दिया और साथ मर्द को भी हक दिया कि अगर औरत के ऊपर मर्द हाकिम बना दिया है तो इस मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत के हुकूक अदा करे, उसको अपने घर बसाए, उसको नानो नफका दे, उसकी हर जरूरत को पूरा करे। तो निकाह जो है ना, इसके बाद जो ताल्लुक बनता है, जो रिश्ता कायम होता है, ये सबसे मोहब्बत वाला रिश्ता है और ये बड़ा अहम रिश्ता है। वैसे तो और भी रिश्ते हैं जैसे वालिदैन का है, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पे बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह को मशरू किया, फरमाया वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां करवा दो। ये कौन फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फकीर भी हैं अल्लाह उनको गनी कर देगा। ने अल्लाह ने हुक्म दिया निकाह। और कुरान मजीद के दूसरे मकाम पे क्या फरमाया, फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, फरमाया शादियां करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो, 1 2 करो, 3 4, और अगर तुम्हें अदल का खौफ है तो तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर तुम एक पे ही इत्तेफाक कर लो। पर एक की भी हिम्मत नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, तो फिर जैसे उस जमाने में लोडियां थी, फरमाया औ मा मलकत ऐमानुकुम, फिर लोडी मौजूद है। तो निकाह का अल्लाह ने हुक्म दिया और निकाह को मशरू किया, क्योंकि ये मर्द की भी जरूरत है, औरत की भी जरूरत है। और इसके बाद जो जिंदगी गुजरती है वो बड़ी पाकीज़ा जिंदगी होती है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और सब कुछ पाया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अमल के साथ इस बात को जो है ना हमें समझाया निकाह करके। यहूदी एतराज किया करते, वो कहते कि ये कैसा नबी है, इसने शादियां की हुई, ये कैसा नबी, इसको शादियों की भी जरूरत पेश आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद नाजिल किया और फरमाया कि ये तो दूसरे रसूलों को भी सुन्नत है। अगर तुम्हें एतराज ये है कि ये नबी शादी इसने क्यों की है, तो तुम खुद मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, तुम खुद कहते हो कि हम पुराने अंबिया के पैरोकार हैं, तो उन्होंने भी शादियां की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये भी फरमा दिया कि पुराने अंबिया यानी जो पहले गुजर चुके हैं उनकी भी ये सुन्नत है शादी करना। निकाह का जो रिश्ता है, निकाह का जो एक सिलसिला है, ये अल्लाह ने हर किसी के लिए रखा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो निकाह नहीं करता उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सहाबी आए थे, एक ने कहा जी मैं सारी रात ही अल्लाह के सामने खड़ा होकर इबादत करूंगा, दूसरे ने कहा मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, और तीसरा आया उसने कहा कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, बस अल्लाह की इबादत करनी है। मैं जैसे आजकल के सूफियत के नाम पे बड़ा बिगाड़ा लोगों ने, तरीकत के नाम पे, सूफियत के नाम पे, और वो कहते हैं जी शादी की जरूरत ही नहीं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने उनको बुलाया, कहा तुम मेरे से भी ज्यादा आगे निकलना चाहते हो, मुझे देखो, मैं रात को सोता भी हूं, मैं क्या भी करता हूं, और तुम कहते हो सारी जिंदगी रोजा रखना है। मैं रोजा रखता भी हूं, कभी छोड़ता भी हूं, नफली रोजे भी रखता हूं, फर्जी भी रखता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं सारा दीनी रोजा रखूं। और आपने फरमाया मैंने शादियां भी की हैं,
بیویوں کے حقوق ہیں ان کے بھی ادا کرتا ہوں, باقی کے معاملات بھی دیکھتا ہوں. فرمایا ایسا نہیں ہے اگر تم یہ کہو میں نے شادی نہیں کرنی, فرمایا پھر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کرنی نہیں, اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جو بندہ نکاح کر لیتا ہے وہ آدھا دین بچا لیتا ہے, یعنی اس کا آدھا دین حفاظت میں آ گیا, اس کی نظر محفوظ ہو جائے گی, اس کا دامن پاک ہو جائے گا, اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. تو آدھا دین تو انسان نکاح کے ساتھ بچا لیتا. کیا فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, جو باقی کا آدھا ہے اس میں اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی آدھا دین انسان بچا لیتا ہے اگر وہ شادی کر لیتا ہے. تو شادی کے بعد سمجھ لیں مسلمان کامل ایمان جو ہے نا بندے کا ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم ضرورت ہے اور بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان شادی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ, چار چیزیں کسی بھی بندے کی سعادت مند ہونے کی علامت ہوتی. آپ نے کسی بندے کو دیکھنا کہ وہ بڑا سعادت مند ہے, خوش بخت ہے, تو اس کے پاس اگر چار چیزیں ہیں تو وہ واقعتاً خوش بخت انسان ہے. ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا المرأة الصالحہ, نیک بیوی اللہ جس کو عطا فرما دے یہ بندے کی سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا متاع ہے, وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, فرمایا پوری دنیا سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے, نیک بیوی جس کو مل جائے. تو یہ جو چھوٹی سی تمہید ہے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شادی کرنی چاہیے. نکاح جو ہے نا یہ ضروری ہے, اور نکاح کے فوائد بہت زیادہ ہیں. نکاح کے بے شمار فوائد ہیں. لوگ تو پتہ نہیں کس کس نظریے سے نکاح کرتے ہیں. کوئی اپنی جبلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرے گا, کوئی کسی اور ضرورت کے لیے نکاح کرے گا. لیکن نکاح جو ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو بے شمار فوائد ہے. نکاح میں اللہ رب العزت خود کہتے ہیں ہم نے سکون رکھا ہے, ہم نے جوڑے جوڑے بنائے اور تم کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا کہ تم راحت حاصل کر سکو. اور پھر نکاح کے بعد بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور بچے کی بھی انسان کے اندر خواہش موجود ہے. اور یہ بھی ایک فائدہ ہے, اگر بلوغت سے پہلے کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو انسان اس کی اچھی تربیت کرتا ہے تو پھر وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. یعنی یہ بھی اگر دیکھا جائے تو نکاح کے فوائد کے اندر شامل نظر کی حفاظت ہے, پاک دامنی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شادی کرنے کو پروموٹ کرنا چاہیے, ترجیح دینی چاہیے, جلدی کرنا چاہیے. آج کل لوگ لیٹ کر دیتے, بچیاں بیٹھیاں بوڑھی ہوئی جا رہی, جی ہمارا معیار نہیں ہے. ویسے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کفر نہ دیکھو, کفر کہتے ہیں برابری کو. اب یہ برابری جو ہے نا یہ نہیں ہے برابری کہ آپ یہ کریے میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہے تو اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے, کفر ہونا چاہیے. کوئی ایسے جو ہے نا وہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ خاندانوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے, کچھ تھوڑا بہت دیکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں, عمریں زیادہ جو ہے نا وہ اوپر جانی شروع ہو جائے تو پھر کفر کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ کوئی فرض نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا وہ پھوپھوزاد کی شادی اپنے غلام سے کر دی. آپ نے بھی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دی, اہمیت دی ہے تو شادی کو دی. صحابہ سے کہا ہاں بھی تم نے شادی نہیں کی, کہا جی ارادہ تو ہے, پیسے کوئی نہیں ہے, کچھ حق مہر کے لیے نا. آپ نے کہا صورتیں آتی وہی سکھا کے شادی کر لو, یہ ضروری چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ آپ کے پاس آتے جلیبی, آپ نے ان کو فرمایا کالے سے رنگ والے تھے بیچارے غریب سے, اللہ کے رسول نے شادی نہیں کی. دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے بڑا نفسیات کا ماہر کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے, کہتے شادی کر لو, جاؤ فلاں گھر میں جا کے دوبارہ دستک دینا اور ان سے کہنا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ. تو اگر اس بات کو آگے بھی تھوڑا سا دیکھا جائے تو وہ جلیبی گئے, انہوں نے کہا یہ اس بندے سے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں گے, یہ ہمارے برابر کہاں سے ہو گیا. تو اس زمانے میں لوگ صحیح محب تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو پیار تھا اور آپ کی بات کا مان تھا. وہ بیٹی کہنے لگی تم یہ نہ دیکھو کہ آیا کون ہے, دیکھو بھیجا کس نے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر پریشانی والی بات کیا ہے.
آپ بے فکر ہو کے میری شادی کر دیں, مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تمہارا ہمیں ترجیح دینی چاہیے ان چیزوں کو. بلکہ یہاں تک اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے کسی جو ہے نا وہ جس کے اندر خیر دیکھے کہ یہ بندہ نیک ہے, اپنی بیٹی کے اس کو پیشکش کر دے یا اس کو کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے. ہمارے ہاں تو بڑی مشکلات پیدا کر دی کہ شادی کے معاملات, بڑی مشکلات کھڑی کر دی, اور بے عربی کا شکار ہو گئے نوجوان, لڑکیاں بے عربی کا شکار ہو گئی, اور کیسے کیسے ہمارے مسائل جنم لے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ ہے بڑی حالت خراب ہے. ہم نے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی غیرت مند انسان ہوگا جن کے مشورے پہ, جن کے کہنے پہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان عورتوں کو حکم دے یہ پردہ کیا کریں, یعنی ان کی رائے پہ پردے کو اللہ نے نازل کیا. اتنا غیرت مند انسان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کتنی غیرت سے نواز رکھا تھا, اور وہ کتنا بے باک انسان اور کتنے روب اور دبدبے والا انسان تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے جس راستے میں عمر جائے شیطان بھاگ جاتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے حفصہ, ان کے خاوند خنیس بن حذافہ فوت ہو گئے. اب سیدنا عمر جیسا غیرت مند انسان, انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا لو بس ٹھیک ہے. عثمان کے دروازے پہ گئے اور عثمان سے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تمہیں پیشکش کرتا ہوں. عمر کہہ رہے ہیں یعنی کسی نیک انسان کو پتا لگی کہ بندہ اچھا لگے, اس میں خیر ہے, یہ نیکی والا ہے, یہ نمازی ہے, اچھا انسان ہے, تو اپنی بیٹی کے لیے اس کو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے. جو آج مشکلات بن گئی ہوئی ہیں وہ اگر یہ ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں رواج بن جائے تو یہ مشکلات حل ہو جائے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان دنوں میں شادی نہ کروں تو بہتر ہے. یعنی انہوں نے انکار بھی کیا لیکن انکار کا طریقہ دیکھے کیسے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے ان دنوں میں شادی نہ کروں تو زیادہ بہتر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے, عمر دوست تھے, پتا تھا یہ نیک انسان ساتھ رہنے والا. دیکھیں ابو بکر کی عمر کتنی ہے, اپنی بیٹی یعنی اپنے دوست کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے ہیں حضرت عمر. ابو بکر نے بھی کوئی اس طرح کا جواب دیا تو عمر کہتے ہیں مجھے نا بڑا افسوس ہوا کہ یہ میرے دوست کیسے ہیں, میں نے اپنی بیٹی کے لیے کہا انہوں نے شادی نہیں کی. تو کچھ دن گزرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کر. تو سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ نے یہ اس لیے ان کی طرف میری بیٹی کو نہیں بھیجا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا, وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بن گئی. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو رواج دیتے تھے کہ شادیاں کی جائیں, نکاح کیے جائیں, اور یہ سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے اور یہ محبت والا رشتہ. ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے کہ اس رشتے کو محبت والا کیسے بنایا جا سکتا ہے, گھروں میں سکون کیسے آ سکتا ہے, گھر مسکراتے گھر کیسے بن سکتے ہیں. ہمارے ہاں اجڑتے جا رہے ہیں اور گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں. بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے, بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ گھروں میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ گھر اجڑنے سے بچ جائے, گھر مسکراتے گھرانے بن جائے. آج خودکشیاں ہو جاتی ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں, اخبارات کے صفحے کالے ہوئے پڑے, اور جو ہے نا وہ وکیلوں کے چیمبروں میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, کوئی خلع کا کیس آ رہا ہے, کوئی طلاق کے مسائل آ رہے ہیں. ویسے تو یہ اسلام کے اندر ہے, طلاق تو کسی وجہ سے اگر بنتی ہے کوئی معقول وجہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہاں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے, ناچاکیوں کی وجہ سے, ان پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے نا لوگ طلاقوں پہ آ جاتے ہیں, خلا لینے پہ عورتیں مجبور ہیں. تو یہ تربیت کے مسائل ہیں. ہمارے شرم و شرمی پہ بات نہیں کی جاتی. لوگ ایک گل شروع کر لی مولوی صاحب نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون جو نا حیا والا ہو سکتا؟ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر چیز بتایا کرتے, ہر معاملے کی رہنمائی کیا کرتے. اور ہمارے ہاں یہ چیزیں باپ اپنی بیٹی کی تربیت صحیح انداز میں نہیں کرتا, ماں نہیں کرتی, شرم آتی ہے. اور پھر جن کی ذمہ داری بنتی ہے کچھ اور لوگ بھی,
وہ بڑے ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بیٹی بغیر تربیت کے چلی جاتی ہے، یا پھر نوجوان کی تربیت نہیں ہوتی، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے اس کو محبت والا کیسے بنایا جائے، اس کے لیے کچھ اصول ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کہ جو اصول بنے ہیں شروع میں، جو انسان جو ہے نا وہ عہد و پیمان کرتا ہے ان کی پاسداری کی جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. فرمایا کہ تم حق مہر واپس نہیں لے سکتے جب تم ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہو چکے، کیونکہ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ عہد و پیمان کی پاسداری لازم ہے کہ تم واپس نہیں لو. اس طرح سے کوئی بھی وعدہ کیا جائے جو شادی کے شروع میں کیا جاتا ہے، نکاح کے وقت کیا جاتا ہے، اس کی پاسداری مرد بھی کرے عورت بھی کرے. اب عورت وہاں پہ یہ جو ہے نا بات کر کے آتی ہے میں اپنے خاوند کی فرما برداری کروں، وہ ساری زندگی کرے کیونکہ یہ عہد ہے، اور مسلمان اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے. خاوند کچھ جو ہے نا عہد کر لیتا ہے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا، اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ عہد بھی لے رہا ہے کہ میں نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوں، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی رہائش یہ میرے ذمہ، اسے سردی گرمی سے بچانا میرے ذمہ. تو یہ ساری ذمہ داری وہ لے رہا ہے، اس وقت وہ عہد کر رہا ہے، تو اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عہد کی پاسداری کرے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاء، عورتوں کے بارے میں ڈر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے عہد کر لیا ہوا، تم عہد و پیمان کے ساتھ نکاح کرتے ہو، اور نکاح کے بعد اپنے سارے عہد پورے کرو، جو وعدے کیے وہ پورے کرو. تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپس میں کچھ ایسے رویے اپنائے جائیں جن سے محبت بڑھ جائے، جن سے محبت پروان چڑھے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ بنائی اس لیے تعلق ہے، یہ رشتہ بنا اس لیے ہے کہ سکون حاصل کرو. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ خاوند بیوی آپسی محبت اور احترام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، آپ کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہا؟ لم یرا للمتحابین، آپ نے فرمایا میری نظر میں پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا جوڑا نہیں ہے، یا کوئی بھی میری نظر میں کوئی ایسا محبت والا تعلق نہیں ہے جو مثل النکاح، جو نکاح کے برابر ہو جائے. یعنی نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہو سکتی ہے پوری دنیا میں کوئی تعلق ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس میں اتنی محبت ہو سکتی ہے جو نکاح کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی نکاح کرنے کے بعد آپسی جو محبت اور پیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی اور پیار میری نظر نہیں. اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کر کے دکھاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں یہ روایات کیوں موجود ہے کتابوں کے اندر. وہ صحابیات حیا میں سب سے آگے تھی، اللہ نے ان کے حیا کی مثالیں دی ہیں، اور اللہ نے ان کو جنت کے ٹکٹ دیے ہیں. وہ عورتیں بھی یہ حدیثیں بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے رسول میرے ساتھ اتنی محبت کرتے، میں اپنے جو ہے نا وہ ایام کے دنوں میں جو حالت میں ہوتی اللہ کے رسول میرے پاس بیٹھتے. لوگ نفرت کرتے ہیں، کہتے جب میں پانی پیتی جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا وہاں سے اللہ کے رسول منہ لگا کے پانی پیتے. اگر میں کوئی گوشت کھاتی کسی ہڈی سے، جہاں سے میں نے منہ لگا کے اس کو جو ہے نا کھایا ہو تو اللہ کے رسول وہاں سے کھاتے. اتنا پیار میرے ساتھ کیا کرتے، اتنی محبت کیا کرتے. یہ محبتیں، یہ رویے اپنانے سے محبتیں پروان چڑھتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، صحابہ آگے آگے جا رہے، اللہ کے رسول نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگے. اللہ اکبر، کیسا کمال کا رویہ. ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، وہ بھائی مصروف بندے ہوتے کیا کریں. یہ ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹہل سیوا کرنے کی اور یہ جو لاڈ پیار کے ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے، سارا دن کام پہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مصروف انسان ہے دنیا میں؟ آپ پر کتنی ذمہ داری ہے؟ کوئی 2-4 بچے ہی پال لیں نا، زیادہ سے زیادہ والدین ہوں گے، اس سے زیادہ ذمہ داری کیا ہمارا؟ پوری امت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت کی ذمہ داری. اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ آپ جانتے ہیں، کتنا مقام دیا آپ کو، اور ذمہ داری کتنی بڑی ہے آپ. اور آپ نے زندگی کو کھپا دیا کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کروا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مصروف ترین زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی عائشہ کہتی ہیں ہمیں کبھی کبھی ایسے لگتا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ گھر کے کام ہی کروائی جاتے ہیں. حیران ہوگی آپ کی بات. عائشہ کہتے ہیں کبھی ایسے لگتا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ ہمارے ساتھ کام ہی کرواتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مصروف پڑے، اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ چلو دوڑ لگاتے. یہ رویے ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. آج لوگ جو ہے نا ورک شاپس کرواتے ہیں اور موٹیویشن سپیکر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ آپ نے جو فلسفے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیا جائے، ان پہ عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے. اس سے بڑی محبت کا کوئی درس کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، عائشہ کہتی میں سمارٹ تھی، میں آگے نکل پھر یعنی میں جیت گئی اور میں بڑی خوش ہوئی. میں نے اللہ کے رسول سے کہا میں جیت گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کسی سفر میں ہیں، اللہ کے رسول صحابہ سے کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ. دیکھیں یہ کیسا ایک رویہ ہے. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تم ذرا آگے جاؤ، میں اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے آ رہا ہوں. آپ نے پھر دوڑ لگائی. یہ کائنات کا امام ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا بہیو کر رہے ہیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. دوڑ لگا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی جن کے ایک اشارے پہ صحابہ اپنی گردن کٹوا دیتے. اتنا مقام. ہم تو چھوٹے سے عہدے پہ چلے جائیں، جو ہے نا وہ اسٹیٹس مل جائے، لوگ کہتے ہیں لو اب تو میرے یہاں جو ہے نا وہ مقام ہی بڑا، میں اس طرح کے کام کروں مجھے زیب نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں. اللہ کے رسول دوڑ لگا رہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور آپ عائشہ کہتی تب میں ذرا جو ہے نا جسامت میری بھاری ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول میرے سے آگے نکل گئے. اللہ اکبر. سرتاج، ساری کائنات کے سرتاج پیغمبر دوڑ لگا رہے اپنی بیوی سے اور آگے نکل گئے اور کہتے ہیں عائشہ ہاذا دل کا بھی دل کا، یہ جو تم نے میرے سے ایک دفعہ جیتی تھی نا تم، یہ اس کا بدلہ ہو گیا. یہ رویہ ہے، یہ محبت کو پروان چڑھانے کا رویہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اللہ اکبر. لوگ باہر سے آتے ہیں اور تھکے ہارے کام کی مصروفیت اور کام کے جھنجٹوں سے، اور گھر آ کے بھی ویسے ہی منہ بنایا ہوتا ہے میں بڑا کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے صحابیات کہتی ہیں آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. مسکراتے چہرے کے ساتھ ایسے جو ہے نا تبسم کرتے ہوئے اللہ کے رسول گھر میں تشریف لایا کرتے کہ آپ گھر حالانکہ آپ کو کتنی پریشانیاں بھی آتی، لوگوں نے کیسی تکالیف دی، لیکن وہ بھاگ چھوڑ کے آتے، گھر آتے تو تبسم سجا کے آتے. ایون کہ آپ نے صحابیات کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلق کیسے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نک نیم رکھا ہوا تھا. عربی کے اندر کسی کو پیار سے بلانا ہو تو اس کا نام کا کچھ حصہ حذف کر دیا جاتا ہے. عائشہ کو یا عائشہ نہیں کہتے، یا عائش، وہ آگے والی ہا کو حذف کر دیا جائے تو ایک پیار سے کسی کو بلانا. جیسے ہم نک نیم بچوں کا رکھ لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ہمارے یہاں ہر علاقے کا اپنا اپنا کوئی نام کا طریقہ ہوتا ہے. تو عربی کا یہ اصول ہے، اگر آپ عربی کی کتابیں بھی پڑھیں تو ان میں یہ موجود ہے. وہ آخر سے کوئی چیز حذف کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش کہا کرتے، اپنی بیوی کا نک نیم رکھا ہوا. یعنی یہ رویے اپناتے، یہ رویے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے. اور پھر آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی مثالیں بھی دیتی نہیں تھکتی. اتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر آپ نے عورتوں کو بھی یہ کہا، فرمایا جنتی عورت کی علامت ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا جنتی عورت کے بارے بتاؤں وہ کون ہوتی ہے. یعنی آج ضرورت ہے اس تربیت کی، عورتوں کو بھی مردوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عورت جنتی ہے جس کو خامد دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، یعنی اس کے خوشی کا سبب بن جائے. اور کبھی اگر خامد ناراض ہو جائے، کس کی وجہ سے خامد ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، فرمایا وہ عورت جو جنتی عورت ہوتی ہے، جو نیک عورت ہوتی ہے، یہ تربیت دے کے بیچے اپنی بچی کو کسی کے در، یہ تربیت کبھی نہ کرے. اپنی انا میں رہنا، اگر وہ کوئی ایک سنائے کو چار سنانی آگے سے. کوئی مسئلہ بنے نا مجھے کال کر لینا، اپنے بھائی کو کال بھی لا لینا، ایسی کی تیسی اس کی. اس طرح کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اچھی عورت جنتی عورت کی علامت یہ ہوتی ہے خاوند ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، وہ کہتی میں تب تک بناؤ سنگھار نہیں کروں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا.
رات وہ گزار ہی نہیں سکتی کہ خامد ناراض ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کی اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا جس کی ایک رات گزر جائے اور اس کا خامد اس پہ ناراض ہو. یہاں راتیں گزر جاتی ہیں, باپ اپنے جو ہے نا وہ گھر بلا لیتا, ادھر بٹھا کے رکھا ہوا, خامد ناراض ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے دن گزر گئے. راتیں, یہاں رات کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول, نماز ہی قبول نہیں کرتا اللہ. وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کہتی جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں سوؤں گی بھی نہیں, تو راضی کر کے سوؤں گی, نہیں تو میں بیٹھی ہوئی. ایسے رویے کہاں پہ چلے گے؟ اگر یہ رویے ہوں تو جو آج کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کبھی ہو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کمی کہاں پہ ہے؟ کچھ والدین نے تربیت نہیں کی اور کچھ عورت اپنی انا میں آ جاتی ہے. تو عزیز ساتھیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں, آپ نے چھوٹے چھوٹے رویے اپنے, جیسے آپ نے نک نیم رکھا ہوا, اس طرح کے آپ فرماتے تہاتو تہابو, تحائف کا تبادلہ کیا کرو, محبتیں بڑھتی ہیں. ہم جو ہے نا وہ کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات, بیوی کے لیے تحائف لے جائیں. بیوی کبھی تھوڑا سا اہتمام کر کے خامد کو تحفہ دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میٹھا پسند ہے, اللہ اکبر. اور حالات ایسے ہیں کہ ان کے پاس اخراجات جو ہے نا وہ گھر کے پورے کرنے کے پاس پیسے ہوتے ہیں. یہ لیڈر تھے اس زمانے کے, حکمران تھے, آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ 2-4 سال اگر ان کو کرسی ملی تو ان کی جائیدادیں اتنی بن جاتی ہیں جو بندہ 100 سال میں نہ بنا سکے. تو ابو بکر کا تو خرچہ ہی اتنا تھا جتنا مزدور کا ہوتا ہے. بیوی نے اپنے اس خرچے میں سے جو پورا خرچہ ہوتا ہے, یعنی گھر کا جتنا خرچہ نا اتنا ہی حضرت ابو بکر نے لگایا, لیکن بیوی نے میٹھے کا اہتمام کیا ابو بکر کے لیے. کیوں اہتمام کیا؟ کہ ابو بکر کو جو ہے نا خوش کرنا ہے, خامد ہے. ابو بکر آتے ہیں, کہا یہ میٹھا کہاں سے ہے؟ کہ میں 1-1 روپیہ یعنی تھوڑا بچا کے میں نے آپ کے لیے اہتمام کیا. تو کبھی بیوی اس طرح سے تحفہ دے دے, کبھی خامد باہر سے جائے, چھوٹے چھوٹے تحفے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب باہر سے جا رہے ہیں, پھولوں کو وہ گجرا شجری کر لے کے بندہ چلا جائے, اسی سے محبت پیدا ہو. بیوی کو چھوٹا سا تحفہ دے. تحائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کا تبادلہ کرو, اور اپنے جو ہے نا وہ گھریلو جو معاملات ہیں ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میزان میں جس پیسے کا وزن ہوگا وہ پیسہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. سب سے پہلے اول ما یوضع فی میزان العبد, جس کو میزان میں سب سے پہلے رکھا جائے گا وہ پیسہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وہ بخیل ترین انسان ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا. ہونے کے باوجود بھی آدمی اپنا پیسہ کبھی کہاں خرچ کرتا ہے, کبھی کہاں خرچ کرتا ہے, سواری پہ, غلام پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو سواری پہ خرچ ہو رہا ہے, غلام پہ خرچ ہو رہا ہے, کسی اور دوسری تیسری جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, سب سے پہلے اللہ اس کا وزن کرے گا جو اس نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہوگا, جو اس نے اپنے گھر پہ خرچ کیا ہوا. اور آپ فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا. اور آپ نے کیا فرمایا, ایک پانی کا گھونٹ بھی اگر کوئی پلا دیتا ہے اپنی بیوی کو, اللہ اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے. یعنی اس نے نیت نہیں کی صدقے کی, لیکن وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, محبت کو پروان چڑھاتا ہے, اللہ اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں وقت دینا بھی شامل ہے. وقت دے, یہ رونا نہ روئے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, میں مصروف بندہ ہوں. میں نے پہلے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اور صحابیہ کہتی ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی کام کرواتے ہیں, آپ کوئی اور کام کرتے ہی نہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے. یعنی مصروفیت کا بہانہ یہ ہم لگاتے, بیٹھے صبح نکلے, رات کو جب سب بچے سو گئے کام سے آئے, صبح پھر نکل گئے. ایسے کام کا بھی فائدہ نہیں ہے جب آپ بچوں کو ٹائم نہ دے سکیں, جب آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکیں. بیٹھے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ مسائل سنیں, کو بیوی کے مسائل ہیں, اس کی کو بات سن لیں, اس کو پریشانی ہو سکتی ہے. کسی کے موبائل آج آ گیا اور موبائل نے آ کے تو سارا ستیہ ناش کر دیا, لوگ بات ہی نہیں سنتے, نہ بچوں کی سنی جا رہی ہے, نہ بیوی کی سنی جا رہی ہے, نہ بیوی خاوند کی سنتی ہے. وہ اپنے موبائل میں, وہ اپنے میں, بچے کو بھی ٹیبلٹ لے کے دیا, تو ادھر لگا رہے, ہم ادھر لگے رہتے, بس کام چل رہا ہے. یہ تو حالات خراب ہو گئے نا اس وجہ سے. جبکہ سننا بھی ایک ہنر ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سننا یعنی سننا ایک باقاعدہ ہنر ہے, یہ سکل ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ کا بچہ جو ہے نا وہ نشے پہ لگ گیا اور پتہ نہیں کسی گندے کام میں لگ گیا, اس کی کئی دفعہ وجہ یہ ہوتی ہے آپ نے اس کو سنا نہیں ہوتا.
وہ اپنی جو ہے نا وہ چیز سنانا چاہتا ہے، وہ کسی اپنے ایسے دوست کو سنا دیتا ہے جو کہتا ہے میں تمہاری سنتا ہوں، بچی کی نہیں سنتے اس کی کوئی اور سن لیتا، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی، کہتی ہے میرا بڑا خیر خواہ، بیوی کی نہیں سنی جا رہی، وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، وہ کہتی پھر مجھے کھلا دے دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سنو، ٹائم دو، بیٹھو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کرو، معاملات میں تبادلہ کرو، آپس میں بات چیت کرنا، وقت دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ جو وقت دینا ہے نا عورت کو اتنا عورت کے لیے اہم ہے، جب وہ اپنے پریگننسی کے معاملات میں ہوتی ہے نا اس کو کسی بھی قسم کا دلاسا اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا اس کو وہ فائدہ دیتا ہے جب اس کا خامد اس کے قریب ہو۔ دو نا وقت بیٹھو اس کے پاس، جب وہ ان حالات سے گزر رہی ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اور اس کی طبیعت بگڑتی جاتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کو ٹائم دینا سب سے بہتر اس کا جو ہے نا اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اسے ٹائم دے۔ اور اس زمانے کی عورتیں بھی کم نہ تھی، بس بات ختم ہو گئی ہے، صحابیات بھی کم نہیں تھی، وہ بھی، یعنی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے سے مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے، لیکن وہ بیویاں بھی کم نہیں تھی، وہ بھی اپنے خامدوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کو وقت دیتی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں میرے خامد کے پاس ایک اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور دور سے مجھے پانی لانا پڑتا ہے، میں اس اونٹ کے لیے چارے کا بندوبست کرتی ہوں، گھوڑے کے لیے بھی چارہ کاٹ کے لے کے آتی ہوں، اور پانی بھی بھر کے یہاں پہ لے کے آتی ہوں، لیکن کبھی بھی زبان پہ شکایت نہیں ہے، پورا اپنے مرد کا ساتھ دینے والی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ تو باہر کے کام کرتا ہے تو میں کون سا گھر میں بیلی بیٹھی ہوئی، میں بھی ادھر کام کرتی ہوں، گھر کے کام، یعنی وہ ہر طرح سے اس کا ساتھ دیتی تھی عورتیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے جو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، اس کا ساتھ دینا، اس کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو رشتے، یہ رشتہ بڑا اہم ہے، اس کو محبت والا رشتہ اگر بنانا ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے اپنانے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے ہمیں بتایا اور اپنے صحابہ کو تعلیم دی۔ اللہ رب العزت ہمارے خاندانی جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دے، اور کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔